نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اصلاح کے ساتھ رنگ میں سے ہم 19واں میسج پڑھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے قرآن حکیم کے حوالے سے نزول قرآن کا مقصد سارے جہان والوں کو خبردار کرنا ہے۔ بہت ہی پیارا میسج ہے آج کا۔ قرآن حکیم کس لیے نازل ہوا؟ ہم قرآن حکیم کے مہینے کو کیوں منائیں؟ ہم ان راتوں کو کیوں سیلیبریٹ کریں؟ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان، یہ قرآن اپنے بندے پر نازل کیا ہے تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ خبردار کرنا کس حوالے سے ہے؟ خبردار کیا جاتا ہے ہمیشہ آنے والے خطرے سے، نقصان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے بھیجا ہے تاکہ آنے والے خطرے سے آگاہ کر دے کہ اگر اس دنیا میں اپنی فطرت کے مطابق، اللہ کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر نہ کی تو ایک آگ تیار ہے۔ سارے ہی رسول اسی میسج کو دینے کے لیے آئے کہ دیکھو اگر آپ نے اپنے آپ کو ویسٹ کیا تو ویسٹ پروڈکٹ کی طرح سے آگ میں پھینک دیے جاؤ گے۔ تو اللہ نے برے انجام سے بچانے کے لیے قرآن حکیم بھیجا تاکہ انبیاء اور بعد میں آنے والے اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو خوشخبری دے جو فی ظلال القرآن یعنی قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز دعا کے حوالے سے ہے۔ آج کی دعا ہدایت کے ریفرنس سے ہے، مجھے ہدایت دے دیجئے۔ دعائی الفاظ دہرائیں گے، اللہم الہمنی رشدی وعظنی من شر نفسی۔ مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 3 اور پیج 444۔ اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دیجئے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا لیجئے۔ دعائی الفاظ پھر دہرائیں گے، اللہم الہمنی رشدی وعظنی من شر نفسی۔ تیسری چیز نماز کے حوالے سے ہے۔ آج سجدے کے بارے میں دیکھیں گے۔ سجدے کی پوزیشن پر غور کریں تو ہمیں سجدے کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ ایکشن کیا بتاتے ہیں؟ انسان سب سے پہلے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ جانتے ہیں گھٹنے کون ٹیکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو چھوٹا تسلیم کر لیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دوسری حرکت ہوتی ہے زمین پر ہاتھ رکھ دینے کی۔ گھٹنے ٹیکنے کے بعد زمین پر ہاتھ رکھنا کیا ثابت کرتا ہے؟ مزید بچھ گئے۔ پھر اس کے بعد پیشانی مٹی پہ یا زمین پہ رکھ دینا، اپنا ناک زمین پہ رکھ دینا کیا ثابت کرتا ہے؟ عاجزی کی انتہا، اپنے چھوٹے پن کی انتہا کا اعتراف ہے۔ تو سجدہ عبودیت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ انسان سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے تواضع کا اظہار کرتا ہے۔ جو انسان اپنا ناک اللہ کے آگے مٹی میں رکھ دیتا ہے، اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے، یقیناً انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی ہی اس کا مقام ہے، مٹی سے پیدا ہوا، واپس لوٹ کر مٹی میں جانا۔ اللہ سے سب سے قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اپنی اصل پر ہوتا ہے جو انسان کا اصل مقام ہے۔ انسان اگر یہ سوچے کہ میرا وجود مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ مٹی کے ہی لائق تھا، اللہ نے اس کو اصل ٹھکانے تک پہنچا دیا۔ اللہ عظیم ہے جس کے آگے میں اپنی پیشانی رکھ سکتی ہوں، جس کے آگے میں ناک رگڑ سکتی ہوں، گھٹنے ٹیک سکتی ہوں، جس کے آگے میں اظہار کر سکتی ہوں سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب، بہت برتر ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک، وہ اپنی ذات میں بھی اعلیٰ ہے اور اپنی صفات میں بھی برتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب سب سے برتر ہے۔ سجدے کی حالت میں
اس اعتراف کے زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. جو انسان شعوری طور پر سجدہ کرتا ہے اس کی زندگی میں جھکاؤ آتا ہے, اللہ کی باتیں ماننے کو اس کا جی چاہتا ہے. جو سوچے سمجھے بغیر سجدہ کرتا ہے وہ رب سے قریب نہیں ہو سکتا. اسی لیے سجدے کو شعوری طور پر کرنا چاہیے, سوچ سمجھ کے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ارشاد فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے. بہت پیاری روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. رسول اللہ کے ایک ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے. آپ کے لیے رات کو پانی کا انتظام کرتے تھے. آپ نے ایک بار بہت خوش ہو کے ان سے کہا, ربیہ بن کعب الاسلمی نام تھا, ربیہ مانگو, کیا مانگتے ہو, میں تمہیں دوں گا. ربیہ نے کہا, جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے اس ذہن پر اور اس شعور پر کہ ایک عام انسان ہے جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, لیکن اسے زندگی کا حقیقی شعور ہے, آخرت کا کیسا شعور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ربیہ کچھ اور مانگ لو. اس نے بے نیازی سے کہا, ہوا ذاک, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے بس. رسول اللہ نے پھر فرمایا, کچھ اور مانگ لو. اس نے کہا, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. یہ سجدہ ہے جو انسان کو رب کے قریب پہنچاتا ہے, اعلیٰ ترین مقام تک لے جاتا ہے, جس کی وجہ سے رسول اللہ کی رفاقت مل سکتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس رفاقت کو اپنے ذہن میں رکھنے والا سجدے کی حالت میں اور کیفیت میں چلا جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے میرے سجدہ کرنے کا آبجیکٹو کیا ہے, رب سے قربت اور اعلیٰ مقام کا حصول. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سجدوں کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسے کی حالت میں یہ دعا کرتے تھے. یہ 2 سجدوں کے درمیان کی تسبیح ہے, بہت خوبصورت, بہت پیاری. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے, حدیث کا نمبر ہے 6850. اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, مجھے ہدایت دے, مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے. اچھا آپ دیکھیں, ایک سجدے میں انسان رب سے قریب ہوا, ابھی دوسرے سجدے کا انتظار ہے. کتنی پیاری دعا سکھائی. رب سے بہت قریب ہوتا ہے نا انسان, اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے. اور کتنی پیاری دعا ہے, بخشش کی, رحمت کی, ہدایت کی, عافیت کی اور رزق کی. ایک ہی چھوٹی سی دعا میں دنیا بھی مانگ لی, آخرت بھی مانگ لی. آئیے پھر دہراتے ہیں, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. آج چاہے کتاب لے کے بار بار دہراتے رہیں, لیکن اپنی نمازوں میں اسے شامل کرنے کی کوشش کیجئے. آپ واضح فرق فیل کریں گے انشاءاللہ تعالی. نماز میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نمازوں کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے. تو نمازوں میں تسبیحات کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق بہت اچھا جڑتا ہے. چوتھی چیز ہے تسبیحات نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے. اچھا آج سجدے کی بات ہے, یہاں پر دیکھیے سبحان ربی الاعلی, یہ تسبیح تو کرنی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس تسبیح کو بھی ایڈ کر لیتے تھے. آئیے دعائیہ الفاظ دہراتے ہیں, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے, حدیث کا نمبر ہے 794. اللہ ہمارے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے, ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں, اللہ مجھے بخش دے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. نماز میں خشوع کے لیے اگر نماز کے دوران نظر ادھر ادھر زیادہ بھٹکتی ہے
تو ابتدائی طور پر کسی ایسے کونے میں نماز پڑھنی ہے جہاں سامنے دیوار ہو. ہم نے یہ اصول پہلے بھی اخذ کیا ہے، بات وہی ہے لیکن بار بار دہرائے جانے کے لائق ہے. انسان جب پبلکلی بیچ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اس کی توجہ بہت ہٹتی ہے، اور جب ایک طرف ہو کے نماز پڑھتا ہے تو سامنے دیوار ہونے کی وجہ سے سوچ بھی رکتی ہے. ضروری نہیں ہے نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن خشوع کے لیے انسان کے لیے پرسکون گوشا ہی فائدہ دیتا ہے. پانچویں چیز اخلاق کے حوالے سے بدگوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی حلیم، حیادار، پاک دامن، مالدار اور عیالدار متقی کو دوست رکھتا ہے. بےہودہ، فحش گو، زبان دراز، سائل اور غبی سے نفرت کرتا ہے. نوٹ کیجئے گا اللہ کو پسند کون ہے. حلیم، بردبار، لوگوں کی باتوں کو اگنور کر دینے والا، برداشت کرنے والا. حیادار یعنی جس کے اندر فطری شرم و حیا ہے اور اس نے اس کی حفاظت کی ہے. پاک دامن جو اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے. مالدار جس کے پاس مال ہو اور وہ مال اپنی ضروریات کے لیے بھی لگائے، دوسروں سے سوال کرنے سے اجتناب کرے اور اللہ کی راہ میں بھی لگائے. عیالدار یعنی جس کے بچے ہوں، اور متقی وہ جو اللہ سے ڈرنے والا. اچھا، بچوں والوں سے اللہ تعالیٰ کیوں محبت رکھتے ہیں؟ کیونکہ بچوں والا جو ہے زیادہ بڑی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے اور ان بچوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ کو جو بہت پسند ہے بےہودہ انسان، یعنی بےہودہ بات چیت کرنے والا، بےہودہ کام کرنے والا. فحش کو یعنی جو اپنی گفتگو میں احتیاط نہیں کرتا، یعنی اس کی بات چیت اریاں ہوتی ہے. اللہ کو اریاں بات چیت پسند نہیں ہے. زبان دراز یعنی جو اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا، جو اس کے جی میں آتا ہے وہ بولتا رہتا ہے. سائل یعنی دوسرے سے سوال کرنے والا. اللہ کو سوال پسند نہیں ہے کہ انسان انسانوں سے سوال کرے، یہ بہت پسند ہے کہ انسان اللہ سے سوال کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اگر آپ کی کوئی چیز گر جاتی، سواری سے اترتے اور اتر کے اٹھا لیتے، کوشش کرتے تھے نہ ہی کہنا پڑے. اور اسی طرح غبی سے اللہ نفرت کرتا ہے جو سوچنا سمجھنا ہی نہ چاہتا. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، کوشش کریں گے تو آ ہی جائے گی، لیکن جو کوشش نہیں کرتا اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ نے جس انسان کو عقل عطا کی، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ عقل استعمال کرے، ریزننگ کے ساتھ ہر چیز کو قبول کرے یا ریجیکٹ کرے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاقی برائیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرمائے. چھٹا پوائنٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے. اللہ کی راہ میں ردی چیزیں مت خرچ کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم نے جو پاکیزہ چیزیں کمائی ہیں ان میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو ردی چیزوں کا ارادہ نہ کرو. تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو اللہ یقیناً بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ذرا اپنی سوسائٹی کے طرز عمل پر نظر ڈالیے. وہ کپڑے جو اپنے پہننے کے قابل نہ رہیں یا پسند نہ رہیں، اسی طرح سے وہ کھانا جو اب کوئی نہ کھا سکتا ہو بچ گیا، اسی طرح سے دیگر اشیاء میں سے بھی وہ جو اب استعمال کے قابل نہیں رہ گئی. کیسی عجیب بات ہے، جس نے سب کچھ دیا اس سے لے کے اپنے لیے سب اچھا اچھا، اور جو اپنے قابل نہ ہو وہ اس کو لوٹا دیں. زیادتی والی بات ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں دی نہیں جا سکتی. جو انسان دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے وہ تو ہر طرح کا مال دے گا. جو بھی اس کے پاس موجود ہے، جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، وہ ضرور خرچ کرے گا. لیکن یہ طریقہ کار بہتر نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے مال میں سے ردی چیزیں ہی نکالے، کیونکہ ردی چیزیں نکالنے کی وجہ سے ایک انسان کو ذاتی طور پر بھی فائدہ نہیں ہوتا، دل خوش نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، صرف اس کی جان چھوٹ جاتی ہے ردی چیز سے. تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ تم خود اس کو لینے والے نہیں. یعنی سوچیں، آپ کو کوئی گفٹ بھیجے، آپ کا بہت پیارا، اور اپنا پرانا سوٹ بھیج دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ یہی سوچیں گے کہ اچھا تھا کہ کچھ بھی نہ بھیجتا، میرا دل دکھانے کی کیا ضرورت تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے محبت کے ساتھ نہیں بھیجا ہوگا، لیکن یہ انسان کی نیچر ہے. اپنے لیے وہ ایسی چیز پسند نہیں کرتا، پھر دوسرے کے لیے کیوں کرتا ہے؟
اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں اچھی چیز نکالنی ہے انشاءاللہ۔ 7واں پوائنٹ ہے آج کیا کریں؟ قرآن حکیم کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانے کا عہد کرنا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرنے کا آغاز کرنا ہے۔ آج آغاز یوں کر لیجئے، دوسروں کو بھی کلام اللہ سننے کی دعوت ہے، خاص طور پر دن میں بھی لیکن نزول قرآن کی راتوں میں بھی۔ تو دیکھیں جو میسج آپ کی طرف سے پہنچے گا اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اگرچہ آپ نے ڈائریکٹلی کچھ بھی نہیں سنایا، لیکن جو کچھ کوئی سنے گا اس سے جو کچھ محسوس کرے گا، اپنی زندگی کے لیے جو اخذ کرے گا، نیچرلی ایک چینج تو آتی ہے انسان کی فکر میں، سوچنے میں، کاموں میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ کا کلام بڑا اثر رکھتا ہے، تو جب آپ بلائیں گے تو آپ کو اس کی ہر تبدیلی کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری چیز اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی راہ میں بہترین وقت، بہترین صلاحیتیں اور بہترین مال خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔ 20واں میسج بھی ساتھ ہی ہم دیکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے قرآن۔ قرآن کی تعلیم و تعلم میں مصروف رہنے والوں کو اللہ تعالی سب سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میری یاد اور مجھ سے سوال کرنے سے روکے رکھا، میں اسے سب مانگنے والوں سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں۔ یعنی جو دن رات قرآن حکیم کو پڑھنے یا پڑھانے میں مصروف ہے اور اسے اللہ سے سوال کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، اور پھر اللہ کی یاد کے لیے بھی بہت زیادہ وقت ذکر اذکار کے لیے نہیں نکال سکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو سب سے بہترین چیز عطا کروں گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ مصروفیت اللہ کو کتنی زیادہ پسند ہے، کہ اللہ ایسے انسان کے کاموں کو اپنا بنا لیتا ہے، بن مانگے اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسے برتری حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے کلام ہیں، کروڑوں اربوں کلام ہیں، لیکن اللہ کا کلام سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والا۔ ایسے ہی جیسے ایک انسان کے مقابلے میں اس کا رب، تو رب العالمین کا کلام ہے سب سے بہترین کلام۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اس کلام کی سچی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا پوائنٹ دعا کے حوالے سے، مجھے اپنی ناراضگی سے پناہ دے دیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 6943۔ یا اللہ میں تیری نعمتوں کے زائل ہونے، تیری عافیتوں کے منہ موڑنے، تیری اچانک پکڑ اور تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بہت خوبصورت، بڑی کمپریہنسو دعا ہے۔ انسان دنیا میں کب چاہتا ہے کہ جو اسے ملا ہے وہ اس سے کھو جائے، لیکن خطرہ تو ہے۔ پھر کیا کریں؟ پھر اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ نعمتوں کے زائل ہونے سے ہمیں بچا لے۔ اور اسی طرح سے انسان عافیت میں ہوتا ہے تو اس کے دل کو بڑا سکون ہوتا ہے، لیکن عافیت کی حالت ہمیشہ برقرار نہیں رہتی۔ مثلا انسان کسی وقت صحت کی حالت میں ہے لیکن بیماری کے حملے کا ہر وقت خطرہ ہے۔ ایسے ہی اپنے گھروں میں پرسکون رہتا ہے لیکن چوروں کی آمد کا یا ڈاکوؤں کی آمد کا خطرہ ہے۔ ایسے ہی ایک انسان جو ہے اپنے گھر میں گھر والوں کے درمیان بہت خوش ہے لیکن ریلیشن شپ میں دراڑ آنے کا خطرہ ہے۔ تو عافیت تو انسان کو چاہیے، لیکن عافیت انسان اپنے لیے خود خرید نہیں سکتا، خود اس کے لیے انتظام نہیں کر سکتا۔ جب کبھی کسی کے حالات خراب ہونے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو اس کی بات سمجھ آنی بھی ختم ہو جاتی، اپنے پیاروں کو بھی سمجھائے انہیں پتہ ہی نہیں لگتا ہم کیا کہتے ہیں۔ ہاں اللہ ہے جو ہماری بات سمجھا سکتا ہے، ہمیں عافیت میں رکھ سکتا ہے، اس لیے اللہ سے عافیت کی دعا کرنی ہے کہ عافیت ہمارے سے کبھی منہ نہ موڑے، اور اچانک پکڑ اور تمام ناراضگیوں سے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بھی اللہ ہی کی پناہ لینی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ دعائی الفاظ دہراتے ہیں، اللہم اللہم انی اعوذ بک
من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ نماز کے حوالے سے آج تشہد کی بات دیکھیں گے۔ جب 2 سجدوں کے بعد دوسری رکعت میں انسان تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، اس وقت یہ الفاظ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تشہد میں انسان اپنے رب سے کہتا ہے کہ سب اچھے کلمات، سب تحفے، سب درود، سب وظیفے، سب اذکار، ہر اچھی بات ہے اللہ آپ کے لیے۔ ایک انسان جب اللہ سے یہ کہتا ہے التحیات للہ، للہ کی بات کرتا ہے، تو کیا کچھ ہے جو وہ اللہ کے سپرد کرتا ہے؟ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا مال بھی تیرے لیے، میرے جذبات بھی تیرے لیے ہیں، میری عاجزی اور انکساری بھی تیرے لیے ہے، میرے سارے کلمات تیرے لیے ہیں، اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہی سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اپنے لیے بنایا ہے، اور انسان اللہ ہی کا نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ اقرار کرواتے ہیں نماز میں، اور اگر ایک انسان شعوری طور پر اسے محسوس کرے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور کیفیت کے بدلنے سے خشوع آتا ہے۔ چوتھی چیز ہے، نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں سلام پھیر کر اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے تھے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی نماز کے مکمل ہونا تکبیر یعنی اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 842۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں اونچی آواز میں؟ اگر نہیں کہتے تو رسول اللہ کی اتباع میں ضرور کہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کچھ اور کلمات بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ آج کے دن پہ فقط اللہ اکبر کو ایڈ کر لیجئے۔ خشوع کے لیے نماز کے دوران اپنے کپڑوں کو بار بار نہیں سمیٹنا۔ یوں تو کپڑوں کا معاملہ ہر ایک کے لیے پریشان کن ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب سجدے میں جاتا ہے، جس وقت بیٹھتا ہے، پھر اٹھتا ہے، تو ظاہر ہے کپڑے تھوڑے اس کے بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر ہمارا تو ڈریس ہی ایسا ہے جس میں کپڑوں کی طرف توجہ ضرور جاتی ہے۔ اٹھنے کے بعد فوراً شرٹ ٹھیک کرنا، پھر دوپٹہ، دوپٹے سے ہٹو تو شرٹ، پھر دوپٹہ لیتے بھی ایسے ہیں کہ دوپٹہ فوراً سرک جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کی کنسنٹریشن خراب کرتی ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے انسان کی۔ تو کوشش ایسی کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا کپڑا لے لیں کہ بار بار اس کو ٹھیک نہ کرنا پڑے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ دنیا کے اکثر ممالک میں نماز کے لیے علیحدہ چادریں بنا لی جاتی ہیں۔ جیسے آپ حرم میں بھی جاتے ہوں گے، خاص طور پر ملائیشیا اور انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسی چادریں اوپر لے لیتے، ذرا سا بڑا سکارف۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے یوں سامنے سے سر کے اوپر سے وہ ایک پٹی سی پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں، اوپر والا حصہ کور اپ ہو جاتا ہے، اور سکارف جو ہے بیچ میں سے سلا ہوا ہوتا ہے۔ انسان کو یہ الجھن نہیں ہوتی کہ ادھر سے بازو ننگا ہوا یا ادھر سے سائیڈ ننگی ہوئی۔ وہ تھوڑا سا لمبا سکارف لے لیں تو بڑی سہولت رہتی ہے، یعنی انسان کپڑوں کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا اور کانسنٹریشن رہتی ہے۔ تو خشوع کے لیے کپڑوں کو بار بار نہیں سمیٹنا انشاءاللہ۔ پانچویں چیز ہے اخلاق۔ آج بات کریں گے گمان کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان اچھی عبادت میں سے۔ بہت پیاری بات ہے۔ انسان عبادت اس کو سمجھتا ہے محض جیسے نماز پڑھے تو اس کو عبادت خیال کرتا ہے، روزہ رکھے تو عبادت سمجھتا ہے، حج کرے تو عبادت سمجھتا ہے، زکوٰۃ دے تو اسے عبادت سمجھتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن رسول اللہ نے اچھی عبادت کس کو قرار دیا؟ حسن ظن کو۔ سچی بات یہ ہے، پوری زندگی پر یہ بات حاوی ہوتی ہے۔ انسان دوسروں کے بارے میں اچھی رائے قائم کر لے، یہ بڑی بات ہے۔ اچھی رائے اگر وہ قائم بھی کر لے ذہن میں ٹکتی نہیں، لیکن برا خیال، کوئی ایک ذرا سی بری بات جو ہے نا فوراً ذہن میں آ جاتی اور رہتی ہے۔ بس یوں سمجھ لیں، اخلاق کی بربادی میں اس تھاٹ کا، وہ جو فرسٹ تھاٹ آئی ہے نا کسی کے خلاف، اس کا بڑا دخل ہے۔
اور ایک تھاٹ انسان کے اندر کیسی چینج پیدا کرتی ہے. جب ایک انسان برا خیال اپنے اندر بٹھا لیتا ہے بدگمان ہو جاتا ہے، یعنی وہ برا سوچنا شروع کر دیتا. اگر دل کو تکلیف دینے والی بات ہے یا ناپسندیدگی کی بات ہے تو سوچ سوچ کے جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے اس سے اسے تھوڑا اریٹیشن فیل ہونے لگتی ہے. پھر وہ ایسی انک چڑھا لیتا ہے اسی خیال کی کہ ہر چیز کا جائزہ اسی خیال کے حوالے سے لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بات بڑھتی ہے اور بدگمانی جو ہے وہ کینے میں بدل جاتی ہے. غصہ آتا ہے پہلے، کینہ، بغض، حسد، پھر انسان کی زبان بھی خراب ہوتی ہے، طعنے دیتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے. ایک تھاٹ تھی نا، اگر اس کو پہلے سے کنٹرول کر لیتے تو ساری زندگی بگڑنے سے بچ جاتی. اپنی گھریلو زندگی کی طرف نظر ڈال کے دیکھیں، اپنی معاشرتی زندگی کی طرف نظر ڈال کے دیکھیں. ہمارے معاشرے میں اس ایک بات کے نہ ہونے نے کتنا رول پلے کیا ہے. حسن زن کی بجائے بدگمانی جب آتی ہے، گھریلو تعلقات خراب ہوتے ہیں، شوہر بیوی کا تعلق خراب ہوتا ہے، بچوں کے اور پیرنٹس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، پھر اسی طرح سے ریلیٹیوز کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور پوری سوسائٹی کے افراد کے تعلقات ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا غلام تبھی بن سکتا ہے جب اللہ کی مانے، اور اللہ کی ماننے میں عافیت ہے. ایک انسان اگر کسی کے بارے میں پازیٹیولی سوچتا ہے، اچھی بات اپنے ذہن میں رکھتا ہے، تو جب اس سے ملتا ہے اس کو مل کے خوشی ہوتی، اسمائل پاس کرتا ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا دل بھی پاک رہتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس شخص کی نمازوں کا اسے کیا فائدہ ہے جو سارا وقت دوسروں کے بارے میں برا سوچتا رہتا. ساری عبادت ویسٹ نہیں چلے گی. تو نماز تو پڑھی چند منٹ کے لیے اور برا خیال رکھا ہمیشہ کے لیے مستقل. پھر اچھی عبادت کون سی ہے جو مستقل کی جائے یا تھوڑی دیر کے لیے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان عبادتوں کی ویلیو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گمان اچھا رکھنا چاہیے. قرآن پاک میں رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کثرت سے گمان کرنے سے پرہیز کرو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو بدگمانی گناہ ہے. بدگمانی سے انسان کا اپنا اخلاق خراب ہوتا ہے اور معاشرتی حالات بگڑتے ہیں. اور حسن ظن سے آپس کی محبت اور تعلقات میں بہتری آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان خود سیٹسفائیڈ رہتا ہے، انتہائی پرسکون. حسن ظن رکھنے والے کے چہرے کے تاثرات ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. بدگمانی انسان کو بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیتی ہے. انسان جب بہت زیادہ دوسرے کے بارے میں برا خیال کرتا ہے، سوچتا رہتا ہے، یہی چیز بعض اوقات اس کے اندر غصہ پیدا کرتی ہے. آہستہ آہستہ لوگ بلڈ پریشر ہائی ہونے کے مریض ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بہت ٹچی ہو جاتے ہیں تو کچھ اور طرح کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں. یقین کریں ہمارے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو بیسیکلی بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. بدگمانی کی وجہ سے ٹینشن بہت ہوتی ہے. آپ شوگر کے پیچھے بھی اگر جائزہ لینا چاہیں، ٹھیک ہے اس میں وراثتی اثرات ہوتے ہیں، لیکن ٹینشن کے اثرات بہت نمایاں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حسن عبادت سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھی عبادت ہے اچھا گمان رکھنا. انشاءاللہ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے اور بدگمانیوں کو جگہ نہیں دینی. آخر ہمارا دل ہے، ہمارا شعور ہے، گندگی کی جگہ نہیں ہے. گندا خیال گندی جگہ پر ہونا چاہیے. اپنے دل کو پاک کرنا ہے انشاءاللہ. چھٹا پوائنٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے. صدقہ غصے کو بجھا دیتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے. یعنی اللہ کی ناراضگی بھی ہو تو صدقے کی وجہ سے دور ہو جاتی. جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، ایسے ہی بندے کی طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا مال اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ کے غصے کو بجھانے کے لیے بار بار توفیق عطا فرمائیں کہ ہم بار بار صدقہ کریں. ساتویں چیز ہے آج کیا کریں؟ قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت، مال، صلاحیتیں سب کچھ لگانا ہے انشاءاللہ. اچھا گمان رکھنا ہے خواہ شیطان کتنا ہی کسی کے خلاف دل میں وسوسے ڈالے. اور تیسری بات ہے مجھ سے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں
اور اس کے غصے کو آواز دیتے ہیں میں نے اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے صدقہ کرنا ہے.